السلام علیکم ناظرین. سنی اتحاد کونسل اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ایک سرد جنگ کل سے چھڑ چکی ہے. اس کی اصل حقیقت آپ کو بتاؤں گا. ہر کوئی الزام لگا رہا ہے دوسرے کے اوپر، لیکن جو اصل حقیقت ہے ایک معاہدہ تھا جس کی واضح طور پر میرے خیال میں خلاف ورزی کی گئی، اور خلاف ورزی کرنے والے لوگوں سے ضرور سوال پوچھا جانا چاہیے. ہم کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جیل سے جو ہدایات بھیجتے ہیں ان پر منوعن باہر جو ہے وہ عمل درآمد نہیں ہوتا، باہر آ کر فیصلے تبدیل کر لیے جاتے اور عمران خان کی ہدایات کے مطابق پارٹی معاملات کو بھی نہیں چلایا جاتا. اس میں اہم ترین ڈیولپمنٹس یہ ہوئی تھی کہ شیر افضل مروت سمیت بیرسٹر علی ظفر اور جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں انہوں نے ٹی وی کے اوپر یہ بیٹھ کر کہا کہ جو سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد ہے یا جو شمولیت ہے وہ ایک غلطی تھی جس کی وجہ سے مخصوص نشستیں نہیں ملی. لیکن اس کے پس پردہ حقائق یہ بھی ہیں کہ 3000 ٹکٹس جو کہ سائن کر کے صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے دی تھی عمر ایوب صاحب کو، جو کہ اگلے دن بلہ نہ ملنے کی صورت میں تمام لوگوں میں تقسیم کی جانی تھی، اور عمران خان کی ہدایات کے مطابق یہ کام ہو رہا تھا. اور ایک دم اگلے دن بجائے اس کے کہ انتخابی نشان گھوڑا یعنی سنی اتحاد کونسل کے ٹکٹس جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو جاری کیے جاتے، جب رات کو بلہ سپریم کورٹ سے نہ مل سکا تو اگلے دن بلے باز کے ٹکٹ جاری کر دیے گئے. تو یہاں پر سب سے اہم ترین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بلے باز کے ٹکٹ کس نے جاری کروائے تھے، کس کی ہدایات پر جاری ہوئے تھے، اور سنی اتحاد کونسل کے 3000 ٹکٹ جو صاحبزادہ حامد رضا سے سائن کروا کے رات کو رکھوا لیے گئے تھے وہ اگلے دن تقسیم کیوں نہ کیے گئے، اور ان کی جگہ پر بلے باز کے ٹکٹ کس کے کہنے پر دیے گئے، اور سنی اتحاد کونسل کے ٹکٹ جو ہیں کس نے روکے. کیونکہ یہ ایک ایسا کام تھا کہ بلہ نہ ملنے کے بعد اگر یہ والے ٹکٹ تقسیم ہو جاتے اور اس ٹکٹس کے اوپر الیکشن لڑتے سارے کے سارے تو ایک ہی نشان ہوتا، اور مخصوص نشستیں جو ہیں وہ 60 سے 70 جو تقریباً بنتی ہیں ان سے تحریک انصاف کو اس وقت ہاتھ نہ دھونے پڑتے. تو یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ ابھی سے نہیں ہیں، یہ بہت پہلے سے شروع ہو چکی تھی. اب یہ چیزوں میں ابہام اتنا زیادہ ہو گیا کہ ان چیزوں کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. تو اس وقت میرے خیال میں ایک ڈیوائڈ اینڈ رول پارٹی کے اندر بھی کھیلا جا رہا ہے. پارٹی میں کچھ لوگ جو ہیں وہ پرو عمران اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اینٹی عمران جو ہے وہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان معاملات کو بھی مل جل کر بیٹھ کر ایک جگہ پر جب تک حل نہیں کیا جائے گا یا پارٹی لیڈر یعنی عمران خان کے ہدایات کے مطابق معاملات کو نہیں چلایا جائے گا تو ظاہر ہے پھر اس قسم کی رکاوٹیں جو ہیں وہ سامنے آتی رہیں گی. اب یہاں پر تحریک انصاف کے رہنماؤں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شیرانی گروپ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا وہ تقریباً مکمل ہو چکا تھا، اور جبکہ یہ چیز کوئی نہیں بیان کر رہا کہ کور کمیٹی کی میٹنگ کے اندر بھی اس چیز کا ذکر ہوا. ریسنٹلی جو 2 دن پہلے کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر بھی یہ ذکر ہوا کہ شیرانی صاحب نے انکنڈیشنلی جو ہے وہ اتحاد کا اعلان نہیں کیا تھا. شیرانی صاحب نے صوبائی کی 11، قومی اسمبلی کی 3 اور سینٹ کی 1 نشست جو ہے وہ مانگی تھی، جبکہ سنی اتحاد کونسل اور MWM یعنی وحدت مسلمین جو ہے انہوں نے جو انکنڈیشنلی جو ہے اتحاد کا اعلان کیا تھا. اور اس صورت میں عمران خان کے لیے بھی سب سے موضوع یہی چیز تھی کہ انکنڈیشنل جو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، سنی اتحاد کونسل اور مجلس وحدت مسلمین کا اتحاد عمران خان کے ساتھ آج کا نہیں ہے، بہت پرانا ہے. تو کسی بھی اور جماعت کے بجائے یعنی کہ جماعت اسلامی یا شیرانی گروپ یا مولانا فضل الرحمان یا کوئی اور جماعت، اس کے ساتھ اتحاد کے بجائے جو پرانے اہل آئے ہیں، جو پرانے مشکل وقت سے ساتھ میں چل رہے ہیں، جنہوں نے تکلیفیں، صعوبتیں، مصیبتیں برداشت کی ہیں، اپنی پارٹی کے جو ہیں وہ سارے کے سارے معاملات ان کے ڈسٹرب ہوئے، حتیٰ کہ یہاں تک مجلس وحدت مسلمین جو ہے ان کی حکومت بنانے کے لیے ان کو آفر کی گئی تھی کہ آپ کی جی بی کے اندر جو خالد خورشید کی حکومت ہے اس کو گرانے کے لیے آپ لوگ ہماری مدد کریں، اور اس کے بدلے میں آپ جو چاہتے ہیں وہ ہم جی بی میں کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن مجلس وحدت المسلمین نے یعنی علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب نے اس وقت بھی کہا تھا، اور اب بھی وہ اس جو نقطے پر ہمیں قائم نظر آتے ہیں، وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ہمارا جو اتحاد ہے وہ مفاد پر نہیں ہے، وہ نظریات پر ہے. یعنی کہ خارجہ پالیسی اپنی ہونی چاہیے، رول آف لا ہونا چاہیے، اداروں کا سیاست میں تعلق نہیں ہونا چاہیے، اور بہت ساری باقی چیزیں جو ہیں جن پر نظریاتی طور پر عمران خان اور مجلس وحدت مسلمین کے ساتھ ساتھ سنی اتحاد کونسل یہ لوگ ایک نظریے پر متحد تھے. اس وجہ سے ان کا آپس میں اتحاد تھا. ان کا اتحاد سیٹوں کے لیے، مفاہمت کے لیے، مفاد کے لیے نہیں تھا. تو اس وجہ سے بھی عمران خان کی ہدایات کے مطابق ہی وہ 3000 ٹکٹس جو ہیں وہ جاری کیے گئے تھے. لیکن اگلے دن سنی اتحاد کونسل کے انتخابی نشان گھوڑا کے ٹکٹ کے بجائے
بجائے بلے باز کے ٹکٹ جاری کر دیے گئے، اور آپ جانتے ہیں کہ پھر اس بلے باز کے ٹکٹ کے ساتھ کیا ہوا اور بلے باز کے چیئرمین کے ساتھ پھر کیا ہوا، یہ بھی مبینہ طور پر جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے کہ وہ بھی ایک معاملہ فکس تھا، اور جان بوجھ کر پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں اور نشان سے محروم رکھنے کے لیے وہ سارے کا سارا پلان جو ہے وہ رچایا گیا۔ تو اب یہاں پر یہ سب سے بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ وہ پھر 3000 ٹکٹ جو جاری کیے گئے تھے وہ کیوں نہ جاری ہو سکے، اور وہ بلے باز کی جگہ پر وہ کیوں نہ دیے گئے، اور بلے باز کے ٹکٹ کیوں دیے، اور یہ فیصلہ کس نے تبدیل کیا، یہ سب سے اہم سوال جو ہے وہ پوچھا جانا چاہیے۔ اب اس کے اوپر اس طرف آ جاتے ہیں کہ اب آ کر یہ معاملہ جو ہے وہ کھٹائی میں کیوں پڑ رہا ہے، اب آ کر یہ معاملہ جو ہے وہ شدت اختیار کیوں کر رہا ہے، جبکہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی جو ہے وہ آپس میں ابھی تک معاملات نہیں تھے، اور جیسے ہی حکومت سازی کا عمل مکمل ہو چکا ہے تو اس وقت یہ معاملہ کیوں اٹھا ہے۔ معاملہ اصل میں اس کے پیچھے جو پس پردہ حقائق ہے وہ یہ ہے کہ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب جو ہیں ان کو عمران خان نے اپنی خواہش پر جو پارلیمان میں پہنچانے کے لیے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا، اظہار کیا تھا، اور ان کو عمران خان پہنچانا چاہتے ہیں، جبکہ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب سے جو معلومات ہم تک موصول ہیں ان کے مطابق وہ اس کے خواہاں نہیں ہے، لیکن پھر بھی عمران خان نے ان سے کہا تھا کہ آپ کو میں پارلیمان میں لے کر جاؤں گا، اور اس وقت سینٹ کے انتخابات سر پر ہیں، اور آج 16 مارچ آخری تاریخ ہے سینٹ میں اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی، شام 6 بجے تک۔ تو اس وقت بھی یہ معاملہ زیر بحث ہے کہ کیا راجہ ناصر عباس صاحب کو ٹکٹ دینا چاہیے سینٹ کا یا نہیں دینا چاہیے، اور پی ٹی آئی کی جو موجودہ قیادت ہے وہ ہچکچا رہی ہے، وہ پیچھے ہٹ رہی ہے، وہ اس وقت علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو سینٹ کا ٹکٹ دینے سے کترا رہی ہے، اور اس ایک مدعے کے اوپر جو ہے سنی اتحاد کونسل کے جو چیئرمین ہیں صاحبزادہ حامد رضا صاحب، وہ اس وقت راجہ صاحب کو عمران خان کے جو خواہش کے مطابق یا عمران خان کے فیصلے کے مطابق سینٹ میں جو ہے وہ پہنچانا چاہتے ہیں، ٹکٹ دینا چاہتے ہیں، وہ اس چیز پر ابھی تک کھڑے ہیں۔ لیکن اب یہ معاملہ جب سامنے آیا تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے درمیان اب یہ معاملہ جو ہے اس گرما گرمی کہہ سکتے ہیں یا اس اختلاف یا اس اختلافی ایک چیز کے اوپر جو ہے معاملات جو ہیں وہ کھٹائی میں پڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اسد کیسر سمیت باقی لوگ بھی اس کے اوپر اس چیز کا ذکر کر چکے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل اور پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ اب آپس میں ضم ہو جائیں گی جب بلے کا نشان بحال ہو جائے گا۔ تو اب یہ بھی ایک کوسچنیبل چیز ہے کہ بلے کا نشان ابھی تک کیوں نہیں بحال ہو سکا، اور پھر ایک سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے وکیلوں کے ہوتے ہوئے، اتنے طاقتور لائرز کے ہوتے ہوئے آپ کے انٹرا پارٹی الیکشنز میں اتنی خامیاں کیوں تھیں جس کی وجہ سے سپریم کورٹ کو یہ موقع ملا اور اس کے بعد پھر آپ سے نشان لے لیا گیا، اور پھر سنی اتحاد کونسل نے جس طرح سے آ کے اتحاد کیا، اور اتحاد کے لیے پاکستان تحریک انصاف جو ہے سنی اتحاد کونسل کے پاس گئی تھی، یہ بات بھی حامد رضا صاحب نے اپنے ٹویٹ میں بھی مینشن کی تھی۔ تو اب حامد رضا صاحب کی پارٹی میں شامل ہونے کا ایک تو فائدہ تحریک انصاف کو یہ ہوا کہ اب جہاں پر بھی دیکھ لیں سینٹ میں جو انتخابات ابھی حالیہ ہوئے ضمنی انتخابات، ان میں بھی پورے ووٹ پڑے، کوئی فلور کراسنگ نہیں ہوئی کسی قسم کی، کوئی ووٹ ضائع نہیں ہوا تحریک انصاف کا، سارے اپنے کینڈیڈیٹس کو ووٹ پڑے۔ اس کے بعد جب وزیر اعظم کا انتخاب ہوا تب بھی پورے ووٹ پڑے، اور تمام معاملات پر پورے کے پورے ووٹ جو پڑ رہے ہیں، اور وہ صرف اس وجہ سے کہ اب فلور کراسنگ ممکن نہیں ہے، اور سنی اتحاد کونسل جوائن کرنے کے بعد اب سنی اتحاد کونسل یا پاکستان تحریک انصاف کے جو ڈائریکشنز ہوتی ہیں اس کے خلاف ووٹ ڈالنا یعنی کہ اپنی سیٹ کو گنوانے جیسا ہے۔ تو اس وقت حامد رضا صاحب جو ہیں وہ اپنے ایک موقف پر قائم ہیں، جبکہ تحریک انصاف جو ہے وہ ایک دوسری جگہ پر کھڑی ہے، اور تیسرا جو اہم ترین معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے ڈائریکشنز جو جیل سے ہدایات جو ہیں وہ بھیجی جاتی ہیں، باہر آ کر فیصلے کیسے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ کل ہمیں سننے میں یہ بھی آیا کہ ایک شخصیت نے ملاقات کی اور انہوں نے باہر آ کر 3 نام سینٹ کے جو انتخابات کے لیے ٹکٹ دینے کے لیے اناؤنس کیے، اور بعد میں جب پارٹی کی لسٹ آتی ہے تو ان میں سے 2 نام خصوصاً جو ہیں وہ اس لسٹ میں موجود ہی نہیں ہوتے۔ وہ نام کیوں الگ سے اناؤنس کیے گئے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ بہت بڑے سوالات ہیں۔ اور میرے خیال میں میرا ایک ذاتی مشورہ ہے تحریک انصاف کے جتنے بھی ورکر ہیں، تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے، کہ آپس میں لڑنے کے بجائے، بٹنے کے بجائے
ایک ڈائریکشن میں اگر آپ کوشچن کریں یا ایک ڈائریکشن میں اگر آپ اپنی بھی پارٹی قیادت سے یہ سوال کریں جس کا کوئی پروڈکٹیو آنسر نکلے تو وہ میرے خیال میں زیادہ بحث اور مباحثہ سے بہتر ہوگا کہ ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم، ایک دوسرے کو غدار کہنا، ایک دوسرے کو رانگ نمبر کہنا اور یہ کہنا کہ کون بندہ جو ہے کمپرومائزڈ ہے، ان چیزوں سے ساروں سے نکل کے کوئی پروڈکٹیو ڈسکشن جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے. وہ ابھی تک کسی صورت بھی سامنے نہیں آ پا رہی. حقائق اس کے پس پردہ کیا تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اور پھر بھی اگر وہ 3000 ٹکٹس جو صاحبزادہ حامد رضا نے سائن کر کے دیے تھے، بلے باز کی جگہ پہ انتخابی نشان گھوڑا کے ٹکٹ دے دیے جاتے تو آج میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف اس پوزیشن میں کبھی بھی نہ ہوتی اور مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس ضرور ہوتی. باقی سارے معاملات اپنی جگہ پر، فسطائیت اپنی جگہ، مار کٹائی اپنی جگہ، اغوا گردی، غنڈہ گردی، سب چیزیں اپنی جگہ، مینڈیٹ چوری اپنی جگہ، لیکن کم از کم یہ ایک معاملہ اگر گھوڑے کے نشان پر تمام لوگ لڑتے اور بلے باز کے علاوہ اگر اس نشان پر ہوتے تو یہ معاملات میرے خیال میں کسی صورت بھی اس حد تک جو ہے وہ نہ پہنچ پاتے. اب باقی آپ کا کمنٹ سیکشن کھلا ہے، آپ کمنٹ میں ہمیں ضرور اس میں جو بھی آپ کی رائے ہو وہ اس سے آگاہ کیجیے گا. مجھے محسوس ہوا کہ اس معاملے میں جتنی بھی انفارمیشن میرے پاس ہے وہ ضرور آپ لوگوں تک پہنچانی چاہیے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.